بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر طلباء، آج ہمارا اسلامیات لازمی کا لیکچر نمبر 12 ہے اور آج ہم نے حدیث نمبر 6 پڑھنی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ من احب اللہ و ابغض اللہ و آتا اللہ مانع اللہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے روکا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ ڈیئر طلباء، اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ 4 اصول جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ اگر انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ دوسرا اصول کہ کسی کے لیے بغض یعنی دشمنی رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کسی کو کچھ عطا کرے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ 4 اصول جو ہیں وہ تکمیل ایمان کے بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ ماں کی محبت مثالی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو بندے کا بھی اخلاقی فرض ہے کہ وہ جس سے محبت کرے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرے۔ اللہ کے دوست کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے نام بتا دیے ہیں۔ پہلے نمبر پر پیغمبر، اور پھر انبیاء، پھر صحابہ کرام، شہداء، مجاہد، صدیق اور اولیاء اللہ، اور حلال روزی کمانے والے اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، پھر بھی انبیاء اور شہدائے قیامت کے دن ان کے مرتبے پر رشک کریں گے، جو انہیں اللہ کے یہاں ملے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار نہ تھے اور نہ آپس میں مالی لین دین کرتے تھے، بلکہ محض خدا کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بخدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ اس وقت جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے اور نہ کوئی غم ہوگا، اس وقت جب کہ لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اللہ زندہ سمجھ کر محبت کرے، اس محبت میں کسی قسم کی ذاتی غرض کی علائش نہ ہو۔ مثلا کسی نیک مومن سے صرف اس لیے محبت کرے کہ وہ اللہ کا نیک مومن ہے، کسی عالم دین سے صرف اس لیے محبت کرے کہ وہ دین کی تعلیم دیتا ہے، کسی غریب، مسکین، کمزور، یتیم اور ضعیف بندے سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے پیار کرنا اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے۔ اور جن لوگوں سے دوستی کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے تو اس سے پیار محبت والی دوستی نہ کرنا اس حکم کی تعمیل کے مترادف ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ اس پر وہی عمل کرتا ہے جس کا ایمان مکمل ہے۔ نمبر 2، کسی سے بغض یعنی دشمنی رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ یہاں بغض اور دشمنی کرنے کا معیار بتایا گیا ہے کہ مومن کو کسی انسان سے ذاتی دشمنی یا بغض و عناد نہیں ہوتا، اس کا بغض و عناد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے ہی دشمنی کرتا ہے۔ اللہ کے دشمن کون ہیں؟ کفار جو اللہ کے دین اور اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، فاسق و فاجر لوگ، ظالم جو غریب، مسکینوں، یتیموں اور کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں، بے حیا، جھوٹ بولنے والے اور منافق لوگوں سے دوستی نہیں دشمنی رکھتے۔ ایسے لوگوں میں خواہ کوئی قریبی رشتہ دار، دوست، بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو، مومن ان سے دشمنی رکھتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ اس کی بہترین مثال صحابہ کرام تھے جو مکہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں اور کئی تو اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر آگے تھے۔ جنگ بدر میں مومن اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے بھائیوں سے لڑ رہے تھے کیونکہ وہ اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کے دشمن تھے۔
نمبر 3 کہ کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ مومن جب بھی کوئی مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس میں اس کی غرض و غایت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ ریاکاری، دکھاوا یا کوئی ذاتی مفاد۔ ہماری زکوٰۃ، صدقہ خیرات، مدرسوں مساجد کی امداد اور جہادی فنڈ وغیرہ اسی وقت قبول ہوتے ہیں اور خیر و برکت و ثواب کا باعث بنتے ہیں جب ان سے مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ کسی کی امداد روکنے میں بھی اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ مثلاً کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جائے مگر جب پتہ چلے کہ اب وہ زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں رہا تو اس کی مدد بند کر کے کسی مستحق کو دینی چاہیے، تو یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہاتھ روکنا ہو گیا۔ یا کسی دوست کو مالی امداد دی جاتی ہو اور پتہ چلے وہ اس مالی امداد کو برائی کے راستوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کی امداد بند کر دینا اللہ کی رضا جوئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے سے ہمیں 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو اسلامی معاشرے کا معیار اور وقار بلند ہوتا ہے، دوسرا ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں۔ تو ڈیئر طلباء، اس حدیث کے اندر ہم نے ایمان کی تکمیل کے 4 اصول پڑھے کہ وہ کیا تھے کہ 4 اصول جو ہم نے پڑھے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یعنی کہ جو 4 اصول ہم نے پڑھے وہ یہ ہیں کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض یا دشمنی رکھے تو محض اللہ کے لیے، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ تو جب انسان ان 4 اصولوں پر عمل کرے گا تو پھر انسان جو ہے وہ کامل ایمان والا ہو جائے گا۔ ڈیئر طلباء، اس حدیث کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اپنی کاپیوں پر لکھنا بھی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔